ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ذبح کرنے کا حکم عطا فرمایا تو آپ جو ہے ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے ذبیح اللہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 13 سال کی ہوئی اور ایک قول کے مطابق 7 سال کی ہوئی، یعنی 7 سال یا 13 سال کی عمر ہوئی، جس کو قرآن پاک میں یوں تعبیر کیا فلما بلغ معہ السعی. پھر جب وہ اس کے ساتھ یعنی ابراہیم کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی وہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا. اس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا. خیر، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 7 سال کے یا 13 سال کے ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذو الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، یعنی اللہ تجھے یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. صبح 8 ذو الحجہ کے دن آپ سوچ بچار کرتے رہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. اس لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی سوچ بچار کا دن. حضرت ابراہیم اس دن سوچ بچار کرتے رہے. اگلی رات آئی یعنی 9 ذو الحجہ کی رات، پھر یہی خواب دیکھا کہ اللہ تمہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. صبح اٹھے تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے 9 ذو الحجہ کو دن کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے. آپ نے جان لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. اگلی رات جب آپ نے دوبارہ یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا پورا ارادہ کر لیا. عربی میں نحر کہتے ہیں قربانی کو. اسی لیے عید الاضحیٰ کے اس دن کو یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہے اس کو یوم نحر کہا جاتا ہے. 8 تاریخ کو آپ سوچ بچار کرتے رہے تو یوم ترویہ. 9 تاریخ کو آپ جان گئے کہ اللہ کا ہی حکم ہے تو یوم عرفہ. اور جب 10 تاریخ کو آپ نے قربانی کا ارادہ کر لیا تو یوم نحر یعنی قربانی کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ارادہ کر لیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جب ملائکہ نے یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو ایک بردبار حلم والے بچے کی ولادت کی خوشخبری دی تو آپ نے جواباً کہا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ کے لیے ذبح کروں گا. یعنی جب آپ کو بیٹے کی بشارت دی گئی، بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، تو جب آپ کو بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے خوشی میں اتنا خوش ہوئے، آپ نے کہا اگر اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اس کو ذبح کروں گا اللہ کے لیے. جب بچہ پیدا ہوا اور ساتھ مل کر کام کاج کرنے کے قابل ہوا
تو حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی نذر پوری کرو. جو نذر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے, نذر پوری کرو. ایک قول یہ بھی ملتا ہے, اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. یعنی ان کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہماری طرح, بلکہ ان کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے, یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب جو ہے ملک شام دیکھا تھا. ملک شام کے اندر یہ خواب دیکھنے کے بعد براق پر سوار ہو کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے, اور حضرت حاجرہ سے فرمایا, کیونکہ یہ مکہ شریف میں رہتے تھے, فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دو کہ دعوت اللہ میں جانا ہے. حضرت حاجرہ نے بیٹے کو تیار کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور رسی لی اور بیٹے کو جنگل کی طرف چل پڑے لے کر کے. جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں, تو شیطان نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم, آل ابراہیم میں سے یعنی ابراہیم کے گھر والوں میں سے کسی ایک کو میں ضرور فتنے میں ڈالوں گا. اس نے یہ قسم. اس سے پتا چلا جب جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیں گے شیطان فتنے میں ڈالے گا تمہیں, کیونکہ جب نبی نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہا تو شیطان نے قسم کھائی ضرور میں ان کے گھر والوں میں سے کسی کو فتنے میں ڈالوں گا. اور آج بھی یہی ہوتا ہے, جب اگر گھر کا کوئی بڑا آدمی کچھ نیک کام کرنا چاہے تو سب سے پہلے بیوی ہی ورگلاتی ہے. وہاں پر بھی یہی ہوا, شیطان نے قسم کھائی کہ میں ضرور ان کے گھر والوں میں سے کسی کو فتنے میں ڈالوں گا, تو شیطان سب سے پہلے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا, اسماعیل علیہ السلام کی امی جان, اور آ کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. شیطان کہنے لگا ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھلا وہ اسماعیل کو کیوں ذبح کریں گے؟ انہیں تو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے, کیا وہ اسماعیل کو ذبح کریں گے؟ شیطان نے جواب دیا نہیں, ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. سب سے پہلے آج بھی گھر والوں میں سے عورتیں ہی بہکاتی ہیں ایسے موقع پہ. لہذا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ خواتین پر ہی چلتا ہے. اس لیے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب تم نیک کام کی طرف بڑھنا چاہو گے شیطان ضرور بہکائے گا. شیطان یہاں سے نامراد ہو گیا, یہاں سے نامراد ہو کر کے بیٹے کے پاس آیا جو اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. کہنے لگا تمہیں معلوم ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں. شیطان کہنے لگا وہ تمہیں ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھلا وہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے یہاں پر بھی وہی کہا, ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کام کا حکم دیا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اس پر اپنے سر کو خم کرتا ہوں اور اپنی قربانی کے لیے میں تیار ہوں. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو کر کے جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا. اب ان کی طرف بڑھا. جو قربان کرنے لے کر کے جا رہے تھے پہلے وہاں نہیں گیا, پہلے بیوی کے پاس گیا پھر بیٹے کے پاس آیا. جب دونوں جگہ سے نامراد ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آیا. کہنے لگا بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرا گمان ہے کہ شیطان نے تمہارے خواب میں آ کر کے تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا کہا ہے. اب یہاں دیکھو یہ کہہ رہا ہے بیوی کے پاس میں اور بیٹے کے پاس میں کہا کہ ان کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے, اور شیطان حضرت ابراہیم سے آ کر کے کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا ایسا ماننا ہے کہ شیطان نے تمہیں خواب میں آ کر کے کہا معاذ اللہ کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ مردود ہے, شیطان ہے یہ. آپ نے فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ فواللہ لامضین لامر ربی, مجھ سے دور ہو جائے اللہ کے دشمن, اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا.
اس لیے آج بھی جب کبھی شیطان بہکائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. شیطان ملعون ان بزرگ ہستیوں کو بہکا نہ سکا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تو جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لے کر جا رہے تھے شیطان نے جمرۃ العقبہ کے پاس، ایک جہاں پہ پتھر مارتے نا ایک جمرۃ العقبہ ہے، جمرۃ العقبہ کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر قرطبی وغیرہ میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا. اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ، یہ درمیانی شیطان جو نا بیچ والا، اس کے پاس شیطان آیا اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، پھر اسے 7 کنکریاں ماری تو بھاگ گیا. پھر جمرۃ الاخری، آخری والا، اس کے پاس رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہاں پر بھی 7 کنکریاں ماری تو وہ بھاگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کیا، یعنی اپنے بیٹے کی قربانی دی. تو آج بھی حاجی اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے آج جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی کی سیلیبریشن نہیں ہونی چاہیے، کسی کی یاد نہیں ہونی چاہیے. ابھی جاہلو، تو کنکریاں مارنا کیا یہ تمہارے باپ کی یاد ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے. آخر کیا کنکری مارنا بھی کوئی عبادت ہے؟ شیطان تو ہر جگہ ہے دنیا میں. بہرام میں کنکری اٹھائیے، مارتے پھریے، یہاں شیطان ہے یہاں شیطان ہے. وہیں کیوں شیطان کو مارنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کے محبوب نے مارا ہے، اور جب اللہ کے محبوب نے مارا تو اللہ نے اسے عبادت بنا دیا ہے. یہ عبادت ہے. شیطان کو کنکری مارنا حج میں واجب ہے. تو ہوئی نا سیلیبریشن. جب جب کنکری مارو گے ابراہیم علیہ السلام کی یاد آئے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا. تو اللہ کے نیک بندوں کی یاد کو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے کہ تم عبادت اللہ کے حکم پہ عمل ہے. کنکری اللہ کے حکم سے ماری جا رہی ہے، لیکن یاد کس کی آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو لے کر کے مینا کے میدان میں پہنچے تو انہیں آنے کا مقصد بیان کیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے فرمایا، قالا یا بنیا، ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے. اس سے پتا چلا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے میرے بیٹے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جیسے فرما بردار باپ تھے ویسے ہی فرما بردار بیٹا بھی تھا. آپ نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ نے کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے کہ باپ بھی صابر ہے، بیٹا بھی صابر ہے، باپ بھی فرما بردار ہے، بیٹا بھی فرما بردار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کیجئے. یہاں آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ میں تمہیں کیوں لے کر کے آیا ہوں. اب تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت اپنے والد ماجد سے چند گزارشات کی تھی. اپنے باپ سے تو یہ کہہ دیا کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، لیکن والد ہیں تو والد سے چند گزارشات بیٹے نے کی. اے میرے والد محترم، مجھے پہلے رسی میں اچھی طرح باندھ لیجئے. ذرا صبر دیکھیے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. یعنی خود تو اللہ کے لیے قربان ہونا ہے، لیکن کہیں میرے والد ہیں انہیں کچھ تکلیف نہ ہو، کیونکہ باپ کے نزدیک بیٹا بہت اہم ہوتا ہے. پھر بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی ہو تو آپ نے فرمایا میرے والد مجھے پہلے رسی میں اچھی طرح باندھ لیجئے تاکہ میں مضطرب نہ ہو جاؤں، تڑپنے نہ لگوں،
اور کہیں اس سے میرا اجر کم نہ ہو جائے کہ میں تڑپوں اور میرے اجر میں جو اللہ مجھے اجر ثواب دینے والا ہے کہیں اس ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے آپ قربان کریں تو میں تڑپوں نہیں، تاکہ مجھے بارگاہ الہی سے پورا کا پورا ثواب مل جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے رسی میں باندھ دیجئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے والد گرامی، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیں کہ ان پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑیں، اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں، کہ جب میری والدہ خون آلودہ کپڑے کو دیکھیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی، اس لیے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا۔ اب یہ گزارشات ہیں اس فرما بردار بیٹے کی۔ پھر آپ نے تیسری گزارش یہ کی، اے میرے والد محترم، چھری خوب تیز کر لیجئے اور جلدی سے میرے گلے پر پھیر دیجئے تاکہ اس کی برداشت مجھ پر آسان ہو جائے، کیونکہ موت سخت ہوتی ہے۔ جلدی سے میری گردن پہ پھیر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت منع کروں، اس وجہ سے جلدی سے میری گردن پر پھیر دیجئے کیونکہ موت سخت ہوتی ہے۔ چوتھی گزارش یہ کہ اے میرے والد محترم، میری امی کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ کیا فرما برداری ہے! ایک طرف اس خالق و مالک کی فرما برداری پہ بھی عمل کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ والدین کریمین جن کا حق اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ایک طرف ان کی بھی فکر ہے، فرماتے میری امی کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ پانچویں گزارش حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے یہ کی کہ اے میرے والد گرامی، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو میری قمیض جو میرا کپڑا ہے وہ میری امی کو دے دیجئے گا، ہو سکتا ہے یہ چیز ان پر میرا معاملہ آسان کر دے اور میری ماں کو میرے کپڑے سے سکون مل جائے، اس لیے یہ کپڑا انہیں دے دیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں تو میرا سب سے بہترین مددگار ہے، سب سے بہترین مددگار۔ اگر میں تو چاہتا ہوں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، لیکن اگر تو ساتھ نہ دیتا تو میں اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کرتا؟ لیکن میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسا بیٹا عطا کیا ہے کہ رب کے حکم پر عمل کرنے میں تجھ سے بہترین میرا ساتھی اور مددگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب ظاہر سی بات ہے بیٹا ایسا ہو تو باپ تو اللہ کے حکم پر کس شان سے عمل کرے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، بوسا دیا، بیٹے کو باندھا اور دونوں بے اختیار رونے لگے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی اور آپ نے عرض کیا والد محترم میرا چہرہ نیچے کر دیجئے، نیچے کر دیجئے، اور یہ گدی جو ہوتی ہے نا یہاں سے ذبح کیجئے، جبکہ عام طور سے ذبح کرنا یہاں سے ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا گلا نیچے کر دیجئے، میری گدی سے ذبح کیجئے، کیونکہ آپ کی نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے کرتے میرے چہرے پر پڑ جائے اور آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ میں چاہتا ہی نہیں کہ میرا پیار بھرا چہرہ آپ کو اس کام سے روکے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دشواری ہو، میں نہیں چاہتا، اس لیے آپ میرا چہرہ نیچے کیجئے اور اللہ کے حکم پر عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں ہماری نسلوں میں بھی ایسے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن کم سے کم ہمارے وہ بیٹے جب ہمیں اللہ کے حکم سے الگ ہوتا ہوا دیکھیں تو وہ بیٹا یہ کہے کہ اے میرے والد گرامی میں اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک آپ اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے۔ کاش کہ ایسے بیٹے ایسی اولادیں اللہ ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ بتائیں کہ آپ نے فرمایا میرا چہرہ یہ کیا تھا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرا چہرہ نیچے کر دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلائی اللہ کی طرف سے تانبے کا ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا۔ چھری گلے پہ رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ تانبا وہ ٹکڑا درمیان میں حائل ہو گیا، چھری اور گدی کے درمیان میں، جس کی وجہ سے چھری نے عمل نہیں کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چہرہ نیچے کر کے لٹایا اور گدی سے گردن پر چھری چلائی، تب بھی چھری نے کوئی کام نہ کیا، اس وقت بھی چھری نہیں چلتی ہے۔
اس وقت ندا آئی، آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. میں نے تو تجھے خواب کے اندر دکھایا تھا کہ تو اپنا بیٹا ذبح کرتا ہے، لیکن میرے ابراہیم تو میرا کیسا فرما بردار بندہ ہے. میں نے تو تجھے خواب میں دکھایا کہ تو اپنا بیٹا ذبح کرتا ہے، لیکن تو اتنا فرما بردار ہے کہ تو نے حقیقت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری چل گئی، اور جب آپ نے آنکھ سے وہ ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ پہ تو دمبا کٹا ہوا تھا. دمبا کٹا ہوا تھا. قرآن پاک کے اندر یہ پورا واقعہ جو ہے موجود ہے. قرآن پاک میں فلما اسلم وتلہ للجبین، یہاں سے لے کر کے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، یہ پورا قرآن پاک کے اندر سورہ صافات 23واں پارہ 103 نمبر آیت سے لے کر کے 112 نمبر آیت تک یہ پورا وہاں پر موجود ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو جبریل نے فوراً حاضر ہو کر کے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. پھر جب یہ آواز سنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ ہی سب سے بڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ آج جو ہم کہتے ہیں انہی 3 بزرگ ہستیوں کی وہ سنت ہے. وہ کیا غیر مقلد نہیں پڑھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ جب ہم یہ پڑھتے ہوں گے تو کیا ان کی یاد نہیں آتی ہوگی؟ سیلیبریشن ہوتی ہے نا. مینڈھے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنتی مینڈھا تھا، اور اس میں اختلاف ہے. ایک قول ہے کہ یہ وہی مینڈھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے نا، حضرت حابیل، روایتوں میں آتا ہے کہ جو مینڈھا حضرت اسماعیل کے بدلے قربان ہوا، جس کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ ایک تاریخ میں آتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور اللہ نے وہ قبول فرما لیا تھا. یہ جنت میں چرتا رہا مینڈھا جس کو حضرت حابیل نے پیش کیا تھا. یہ مینڈھا جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسماعیل کے بدلے میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا. ایک روایت میں کہ یہ وہی مینڈھا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ جنتی مینڈھا تھا جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے اسے قربان ہونے کے لیے بھیج دیا تھا. تو جب قربانی ایسی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کرم بھی خوب فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مینڈے کو ذبح عظیم فرمایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن پاک میں ذبح عظیم فرمایا. اس کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں کہ اس قربانی کے مینڈے کو ذبح عظیم کیوں فرمایا. تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ جسمانی طور پر بڑا اور موٹا تھا اس لیے اسے عظیم فرمایا، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور ایک روایت میں سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا اس لیے اس کو عظیم فرمایا. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بڑی قدر و منزلت والا تھا، اس کی بڑی شان تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے حضرت ابراہیم کے بیٹے کی طرف سے قبول فرمایا. اس وجہ سے اس کی عظمت و شان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے ذبح عظیم فرمایا ہے. اس مینڈے کی یہ شان ہے. اور ابو سلیمان دمشقی کا قول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربت کے لیے پیش کیا تو اسے زندہ اٹھا لیا گیا. یہ جنت میں چرتا رہا، پھر اسے ذبیح اللہ کی طرف سے ذبح کیا گیا. تو یہ 2 مرتبہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوا. ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قبول کیا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا، اور ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان کرنے کے لیے بھیجا. اس وجہ سے یہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہو گیا ہے. اس مینڈے کے بارے میں یہ تاریخیں آتی ہیں. اچھا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، کتنی جلدی آئے ہوں گے؟ چھری گلے پہ ہے، کٹنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تاریخ میں آتا ہے تفسیر روح البیان میں ایک مرتبہ حضور نے جبریل سے پوچھا، آسمان سے
جلدی اترنے میں کبھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا؟ اتنی جلدی آ جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، 4 موقع پر مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، یعنی 4 موقع ایسے آئے کہ مجھے بہت جلدی آنا پڑا۔ یہ سرکار علیہ السلام کے پوچھنے پر، حضور علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت جبریل امین نے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا، وہی خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے مجھے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچو۔ میں اللہ کے بندے کے پاس حاضر ہو گیا اور عرض کیا حل لکا حاجہ، کیا کوئی حاجت ہے آپ کو میری؟ فرمایا ہے حاجت، مگر تجھ سے نہیں، اللہ سے ہے۔ تجھ سے حاجت ہے، ضرورت ہے، مگر تجھ سے نہیں ہے، اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے نا اسی رب نے بھیجا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، دوسرا موقع وہ جب اسی خلیل نے ایک مرتبہ تو اس خلیل نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، تب مجھے جلدی آنا پڑا، اور ایک مرتبہ جب اسی خلیل نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے قربان کرنے کے لیے حلق پر چھری رکھ دی، اس وقت میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچو۔ میں پہنچ گیا اور چھری جو تھی میں نے اسے الٹا کر دی۔ ابراہیم چلاتے رہے، چھری نہیں چلتی تھی، حتیٰ کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کے بدلے جنتی مینڈھا بھیج دیا۔ تو میں نے چھری الٹی کی تھی، یہ چھری چلتی نہیں تھی۔ تو آج آپ بھی اللہ کے لیے پلٹیں اللہ کی طرف۔ لاکھ ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں، جب بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، تیسرا موقع وہ تھا جب کفار نے یوم احد، یعنی جنگ احد ہے نا، دوسری جنگ اسلام کی، اس دن جب کافروں نے آپ کے مبارک دانت کو زخمی کر دیا تھا، اللہ نے مجھے فرمایا اے جبریل، میرے حبیب کے خون کو اپنی ہتھیلی میں لے لو، زمین پر نہ گرنے دو، اگر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین کبھی کوئی پودا اور درخت نہیں اگائے گی۔ یا رسول اللہ، میں اس وقت حاضر ہوا اور آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والے خون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے اسے فضا میں اچھال دیا تھا۔ میں نے آپ کے خون کو زمین پر، اب بتائیں کتنا وقت لگتا ہے زمین پر خون آنے میں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اس وقت میں جلدی آیا اور آپ کے مبارک خون کو زمین پر گرنے نہیں دیا تھا۔ پھر فرماتے یا رسول اللہ، وہ چوتھا موقع جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اب نیچے آنے میں کتنا وقت لگتا ہے، آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچو۔ حضرت جبریل فرماتے میں پہنچا اور کنویں کی تہ میں، یعنی کنویں کے بالکل نیچے، حضرت یوسف کے پہنچنے سے پہلے میں نے ان کو پکڑ لیا اور کنویں کے نیچے سے پتھر بھی نکالا، یعنی اتنی جلدی پہنچا کہ میں پہنچ کر کے کنویں کے نیچے سے پتھر نکالا اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر کے میں نے اس پر بٹھا دیا انہیں۔ اب اگر یہ 4 باتیں دیکھی جائیں حضرت جبریل علیہ السلام کے جلدی آنے کی، ان 4 باتوں میں ہمارے لیے کتنا سبق موجود ہے، کتنا درس ہمارے لیے موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر جو ہے اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے، اس کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ دنیا مل کر کے بھی اس کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ رہا مسئلہ اللہ کو ماننے کے بعد بھی، عبادتوں کے بعد بھی تکلیفیں آئیں تو سمجھ جائیں اب میں جس رب کو مان رہا ہوں وہی رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن کتنی مصیبتیں آئیں نا، یہ حقیقت میں مصیبت نہیں تھی، یہ ان کے مولا کی طرف سے امتحان تھا۔ جب پریشانیاں آتی نا اس طرح کے معاملات، اس کو آپ مصیبت کہیں یا امتحان کہیں، اگر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بھی اور اس طرح کے معاملات آنے کے بعد بھی اللہ کی بندگی کرتے رہیں تو سمجھ جائیں یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ لیکن اگر رب سے دور ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ مصیبت ہے۔ یہ
میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم گھرانہ ہی ان کا عبادتوں والا، ان کے بیٹے کو دنیا زین العابدین کہتی ہے، کیا ان کی عبادتیں کم تھیں؟ لیکن آپ کی نگاہوں کے سامنے ہی چھوٹے بچے کو شہید کر دیا گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ مصیبت تھی حضرت امام حسین پر؟ نہیں، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ میں نے اپنے محبوب کے بیٹے کو جنت کا سردار بنایا ہے، ذرا دیکھیں تو یہ میرے محبوب کا بیٹا امتحان دے پاتا ہے کہ نہیں دے پاتا ہے، اور پھر اللہ کے امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے وہ۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یا ہمارے آقا علیہ السلام کے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہ ہمیں پیغام دیتی ہے، یہ قربانیاں ہمیں درس دیتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم ہم پر ضرور فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کہا گیا یا رسول اللہ آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے کیسے ہیں؟ فرمایا ایک میرے باپ اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ نے جنتی دمبا بھیج کر کے انہیں بچا لیا، اور ایک میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمزم کا کنواں مل نہیں رہا تھا، تو میرے والد گرامی نے بھی یہ قسم کھائی کہ اگر زمزم کا کنواں مل جائے تو میں اپنے 13 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 بیٹے، اب جب زمزم کا کنواں مل گیا تو یہ بات آئی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس بیٹے کا نام آئے گا اس کو قربان کیا جائے گا۔ جب قرعہ اندازی کی جاتی حضرت عبداللہ کا نام نکل کر کے آتا، حضور کے والد گرامی کا، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نور محمدی جلوگر ہو چکا تھا، اور وہ نور آپ کی پیشانی سے چمکا کرتا تھا، انہیں قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی گئی، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے وہاں میرے باپ کو اللہ نے بچایا جنتی دمبا بھیج کر کے، اور یہاں میرے باپ عبداللہ کو اللہ نے 100 اونٹوں کے بدلے میں بچایا، تو میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسرے میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔